بہت سال پہلے میرا ایک دوست تھا، میرے سے ایج میں کافی بڑا تھا. وہ سگنلز، آرمی کی سگنل سے اس نے ریٹائرمنٹ لی تھی. تو اس نے نا بڑا ایک پیپر پہ ڈرا کیا کہ یہ جو ڈش ہم لگاتے ہیں سیٹلائٹ، تو اس کو نا میں نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس سے کہ میں ایک جگہ پہ لگا کے نا تو لوگوں کو آگے ڈسٹریبیوٹ کروں گا، جو کہ آج کے دن اب ہم سب کے گھروں میں کیبل ہے. اچھا، وہ بڑا یونیک آئیڈیا تھا اس وقت. آئی واز ویری امپریسڈ. بٹ وہ 2 سال وہ آئیڈیا ہی ڈیولپ کرتا رہا، اور اتنی دیر میں ورلڈ کال نے پہلی دفعہ لاہور میں وہ جو کیبل جو سسٹم ہے نا وہ لانچ کر دیا. کیونکہ آئیڈیاز تو بہت کامن ہوتے ہیں، آئیڈیاز کی جو ایگزیکیوشن ہے نا وہ بہت ریئر ہوتے ہیں. مطلب بزنس اونر میں اور انٹرپرینیور میں بھی فرق ہے نا. مطلب انٹرپرینیور جو ہے وہ ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پھر وہ اس پرابلم کے لیے جو ہے وہ سلوشن ڈھونڈتا ہے، وہ پھر سلوشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. مطلب بس رسپانسبلٹی لیتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے. اور مطلب وہ جو ایک انسرٹینٹی، مطلب ایک تو ویسے انٹرپرینورشپ میں انسرٹینٹی ہے، اوپر سے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں آئی واز 16 when my father took me to business. اور میں نے ان سارے سالوں میں آج تک شاید کبھی کوئی ایسا ٹائم نہیں دیکھا جس میں کہ پاکستان میں بہت سرٹن کنڈیشن تھی بزنس کرنے کے لیے. تو وہ جو انسرٹینٹی ہے اس کو فیس کرنا اور رسپانسبلٹی لینا، آئی تھنک انٹرپرینور کے لیے جو ہے یہ مطلب ایک اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مطلب آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ کے پاس 2-3 آپشنز ہیں نا. آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی سرکاری نوکری کر لیں، آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے جاب کر لیں، اور آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ انٹرپرینور بنیں. اب یہ تینوں چیزوں میں مائنڈ سیٹ کا بڑا کلیئر ڈفرینس ہے. آپ نے اگر جاب کرنی ہے تو وہ تو پھر جے ڈی کے اوپر ہے کہ پھر وہ لوگ جو ان کو یہ لگتا ہے کہ جی میرا رول بڑا کلیئر ڈیفائن ہونا چاہیے، وہ جاب کو مطلب. اور بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب جاب میں جاتے ہیں اور پھر ساری عمر ایک طرح کے کیریئر کو ہی فالو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن میں ایشوز ہیں اور آپ اس کے سلوشن کے لیے سوچتے ہیں، تو تب پھر آپ انٹرپرینور ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا بزنس کی چیز ہی نظر آ رہی ہے تو انٹرپرینور ہیں. آپ کو چھوٹی چیزوں میں مطلب میں اگر اپنی جرنی دیکھوں تو مطلب ایسے نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ میں سب کچھ جو ہے وہ ہو گیا. وہ جو سیکھنے کا پروسیس ہے نا میرے مطلب اس میں آپ کی لرننگ کی بات ہے. تو مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا شوق تھا. میں بہت والنٹیئر کرتا تھا اور مجھے بہت آئیڈیاز آتے تھے. اب آئی ڈونٹ نو آپ کے کلاس میں آپ کے فرینڈ ضرور اس طرح کا ہوگا جو مطلب میرا ایک فرینڈ تھا، وہ مجھے جب بھی کوئی آئیڈیا آنا میں نے اس سے ڈسکس کرنا کہ آپ مجھے یہ آج میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کرنا. تو وہ اتنی ارلی ایج میں آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو ایک دفعہ آئیڈیا آیا، 2 دفعہ آئیڈیا آیا، 3 دفعہ آئیڈیا آیا، تو اس نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ تو شیخ چلی آ گیا، دیکھو یہ تو نیا اچھا کیا آئیڈیا لے کے آیا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آئیڈیا مطلب اس کی وہ جو تھی نا، وہ مجھے ایسے جو میں مذاق کرتا تھا تو وہ مجھے اس سے موٹیویشن انفیکٹ اور ملتی تھی. اور وہ میں اس سے ڈسکریج نہیں کبھی ہوا. مجھے ایسے نہیں لگا کہ بھی اچھا وہ میرا ایک آئیڈیا آیا بٹ میں نے اس پہ کام کیا، وہ نہیں ہوا. مائی فادر میں ایک دفعہ میں نے کوئی ایسی چیز کی، اس میں بڑا نقصان بھی ہو گیا. آئی وینٹ ٹو مائی فادر کہ یہ تو دیکھیں تو بڑا نقصان ہو گیا. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تم نے مڑنا نہیں ہے، اس سے بیک آؤٹ نہیں کرنا. غلطی ہوئی ہے، اس کو یہ دیکھو کہ تم نے اس کو کریکٹ کیسے کرنا. تو جو ایک بہت انٹرپرینورشپ میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں جو سیلف کریکشن ہے وہ کتنی ہے. آپ چیزوں سے ڈسکریج ہوتے ہیں یا آپ اپنی غلطی کو
ایک لرننگ سمجھ کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. مطلب اب انٹرپرینیورشپ میں کوئی فکس آج نہیں ہے کہ 24 آور جاب ہے, 365 ڈیز کی جاب ہے. اب ایسے لوگ جن کو بہت فکس آج چاہیے, میرے خیال ہے وہ بھی پھر انٹرپرینیورشپ کے لیے مس فٹ ہیں, کیونکہ اس میں تو کوئی مطلب نہ صبح ہوتی ہے. میں آج بھی اپنے آفس میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں جو سب سے پہلے آفس پہنچتا ہوں, اور میں شاید آج بھی اپنے آفس میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سب سے آخر میں آفس سے جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے پھر انٹرپرینیورشپ میں آپ فکس آج نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہے. یہ انٹرپرینیورشپ کی گائیڈ نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو گائیڈنگ پرنسپلز آپ کے لیے ضرور ہو سکتے ہیں. اگر آپ بالکل فکس انکم چاہتے ہیں پھر آپ کو انٹرپرینیورشپ, آئی تھنک کہ پھر آپ کو انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ آپ کے لیے شاید نہیں ہے. اچھا, بہت بات ہوتی ہے اسٹارٹ اپ کی. مطلب تو اسٹارٹ اپ جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. یہ ایک آپ نے ایک پرابلم دیکھی, آپ اس کا سولوشن ڈھونڈ رہے ہو, اور ایک ٹیمپرری آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا جس میں کہ اسکیلیبل ہونے کی وہ ہے کہ وہ آپ نے چھوٹے لیول سے شروع کیا اور وہ پھر ایک بڑا اس میں کنورٹ ہوا. اور مطلب اس میں مطلب تو بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے نا. بزنس ہے, آپ کے فادر کا کوئی بزنس ہے, آپ نے وہ جا کے جوائن کر لیا, وہ تو ایک سیٹ بزنس ہے. اب آپ نے اس میں گروتھ لے کے آنی ہے, آپ نے اس میں ایکسپینشن کرنی ہے. بٹ اسٹارٹ اپ میں تو یہ ہے کہ بالکل آپ ایک ایسا آئیڈیا جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آپ پرابلم سالو کر رہے ہو, یا آپ کی ایک سرٹن کمیونٹی ہے, اور آپ اس کو بڑے چھوٹے سے لیول سے شروع کرتے ہو, اور پھر اس کو آپ اٹ کین کنورٹ انٹو بزنس. مطلب لیکن یہ کہ اس میں اسٹارٹ اپ میں تو بہت ہی انسرٹینٹی ہے نا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے. اور آئیڈیلی اسٹارٹ اپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیٹ جی ٹی پی سے یا کوئی باہر کا ماڈل دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر لیا. مطلب انٹرپرینیورشپ میں کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکمسٹانسز, آپ ہارورڈ کی کوئی بزنس اسٹڈی لے لیں اور آپ ایک سکسیس ماڈل کو کوشش یہ کریں کہ آپ نے اس کو پاکستان میں لاہور میں امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اٹ ول ناٹ ورک. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی, لاہور کی پاپولیشن, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس, آپ کا جو پرابلم جس کا آپ سولوشن دینا چاہتے ہو لاہور میں, وہ بالکل فرق ہوگا دا وے اٹ از انٹرنیشنلی. ہر آئیڈیا آپ کا جو ہے دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا فار اے اسٹارٹ اپ. مے بی اٹ کین بی اے گڈ آئیڈیا فار اے بزنس, بٹ اسٹارٹ اپ کی جو ایکو سسٹم یا اسٹارٹ اپ کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں, ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیا ہے آپ کا, آپ کو اس کے لیے پیشنیٹ بھی ہونا ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے ڈسپیشنیٹ بھی ہونا ہے. کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں اور وہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب بس اس سے بڑا آئیڈیا ہو نہیں سکتا, اور آپ اس کو ڈسپیشنیٹلی نہیں سوچ پاتے. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں جب شروع میں اپنے بزنس میں تھا تو ہم نے پرفیوم ٹیلکم پاؤڈر نئے لانچ کرنے تھے, تو وہ میں نے 3 اس کے ویریئنٹ جو ہیں وہ میں نے شروع کیے. اس کا جو ڈیزائن تھا وہ سارا میں نے کروایا, اور وہ مجھے لگا کہ واہ کیا کمال میں نے اس کا ڈیزائن بنایا. اس کی جو فریگرنسز تھیں وہ میں نے سلیکٹ کیں, اور مجھے لگا کہ یار مطلب اس سے بہتر فریگرنس جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتی, اور وہ ہم نے لانچ کر دیے. اور وہ انفارچونیٹلی تینوں کے تینوں جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے. اچھا, وہ مطلب مجھے اس سے لرن کیا ہوا کہ میں نے جس آڈینس کے لیے میں نے وہ پروڈکٹ بنانی تھی, اس کو تو میں نے اس کو ایویلویٹ کیا, نہ میں نے اس کو ویژولائز کیا, نہ میں نے اس کو کنسلٹ کیا. اور وہ میری تینوں پروڈکٹس جو کہ میرے خیال میں بیسٹ پروڈکٹ تھیں, وہ تینوں کی تینوں فلاپ ہو گئی. اس سے کیا ہوا, اس کے بعد سے جب میں نے کبھی کوئی پروڈکٹ بنائی, پہلے میں نے اس کی مارکیٹ ریسرچ کی. ابھی ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کی, ہم نے 2 سال اس کے اوپر R&D کی, اس پہ جتنے کمپیٹیٹر انالیسس تھے وہ کیے, اس کی مارکیٹ کا انالیسس کیا, اس کا پروڈکٹ کا انالیسس کیا کہ ہم نے جو پروڈکٹ بنانی ہے وہ پروڈکٹ ہونی کیسی چاہیے.
اس کی پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے, اس کی پروڈکٹ کو ٹرائل رن کروایا بہت ساری آڈینس سے, اس کی پیکیجنگ جو ہے اس کو ٹرائل رن کرایا بہت سارے ڈفرینٹ SEC کے لوگوں سے, اور پھر اس کو لانچ کیا. تو اور اگین ہم نے اس کو جو مارکیٹ لیڈر تھا اس پروڈکٹ میں اس کے ساتھ پلیس کیا, ٹاپ پرائس کے ساتھ, اس کی پرائس کے ساتھ کر کے اس کو لانچ کیا, اور الحمدللہ اٹ ٹرنڈ اے سکسیس. کیوں؟ کیونکہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے نہیں سوچا کہ میں بنا رہا ہوں, آئی ایم دا کریٹر آف دیٹ پروڈکٹ, اور میں نے بہت کمال پروڈکٹ بنا دی ہے. وہ جب میں نے اس کو انفولڈ کرنا شروع کیا اور جب میں نے لوگوں کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کرنا شروع کیا تو اس میں ہم ایک ہیئر آئل بنا رہے تھے. اب وہ ہیئر آئل کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ میں نے جب 4 لوگوں سے بات کی تو مجھے پتہ لگا اس میں تو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایون سو مچ سو کہ اس کی جو فیل کیسے ہونی چاہیے, وہ واٹر بیسڈ ہونا چاہیے, وہ بہت زیادہ تھک آئلی ہونا چاہیے, وہ لائٹ آئل پہ بیسڈ ہونا چاہیے. یہ ساری جو لرننگ ہے, یہ ساری لرننگ مجھے میری ٹارگیٹ آڈینس نے دی. اس کی جو پیکیجنگ ہے, اس کی جو کلر اسکیم ہے, اس کی ساری جو مطلب انسائٹس جو مجھے ملی, تو اس میں یعنی کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ایسے نہیں, آپ کو چیز چلتی آپ نے دیکھی. اچھا ایک چیز جو اوور دا ایئرز میں نے اور پاکستان میں دیکھی کہ جب ارلی 90s میں پاکستان میں لومیں بہت چلتی تھیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ, دیکھتے دیکھتے میرے ارد گرد 50 لوگ تھے جنہوں نے لومیں لگا دی کہ جی وہ بہت بہت بوم ہے, اور وہ انفارچونیٹلی 50 میں سے شاید 45 لوگ ایسے تھے جن کا بزنس نہیں چلا, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی سپلائی چین کیا ہے, اس کی مارکیٹ کیا ہے, اس کی مطلب اس کی ایک آپ ایک نئے بزنس میں جا رہے ہو تو اس کی بہت ساری ڈائنامک. اچھا پھر اسٹارٹ اپ یا بزنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں. یو نیڈ ٹو بلڈ فرام یور اون اسٹرینتھس. آپ کی اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ آپ کی ایز یو اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کے جو ارد گرد کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر بلڈ کر سکتے ہو. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بالکل ایک ایسی چیز میں چلے جاؤ جو کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ہاں آپ نے کسی اور کو دیکھا وہ اس میں بہت اچھا کام کر رہا تھا, اس کا بہت اچھا بزنس چل رہا تھا, یا وہ جو سوشل میڈیا انفارچونیٹلی آج کل اگر انسٹاگرام کی ریل دیکھ کے اگر آپ نے اپنے اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا اگر چوز کیا ہے تو آئی تھنک کہ یہ تو پھر آپ کو بہت سیریسلی اس کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, کیونکہ انسٹاگرام کی ریل سے اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے اسٹارٹ اپ کے لیے وہ یہ کہ آپ کیا پرابلم ہے جس کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہو, وہ لوگ جو کہ وہ پرابلم فیس کرتے ہیں, آپ کی یعنی کہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو آپ جن کے سلوشن کے لیے جا رہے ہو. اگر آپ مطلب فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو اس کو سینٹرڈ آپ کینڈلز جو ہے وہ اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو وہ آپ کی آڈینس کیا ہے. ریئلی وانٹ کہ اگر آپ میں سے کوئی اگر اپنا ریئل کہ مجھے ایک بہت اچھا آئیڈیا آیا, میں اس کے اوپر بہت کام کرتا رہا, میں نے کچھ سال اس کے اوپر کام کیا, اور وہی آئیڈیا ایگزیکٹلی کسی اور نے لانچ کر دیا میرے سے پہلے, ناٹ دیٹ کہ وہ میں اس بندے سے وہ آئیڈیا ڈسکس کر رہا تھا. تو ایک چیز پھر مجھے اور ریئلائز ہوئی کہ ایک طرح کا آئیڈیا ایک وقت میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ٹائمنگ از امپورٹنٹ. جو فرسٹ موور جو بینیفٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک آئیڈیا ایسا تھا جو بہت اچھا آئیڈیا تھا, بٹ لیکن آپ اس کو سوچتے رہے, آپ اس کو وقت پہ اسٹارٹ نہیں کر سکے تو اور کسی اور نے کر دیا, تو اس کا مطلب آپ کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں نے ایک چیز اور ریئلائز کی کہ آئیڈیا میں یس اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اس کو بہت ویل تھاٹ آف ہو, اس میں بہت پرفیکشن ہو, لیکن ایکسلنس ورسز ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ مطلب کیونکہ جب تک آپ اس کو
تھرو نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی اس میں نہیں لے کے آؤ گے، تو آپ نے وہ جو پریکٹیکل آنے کے بعد جو لرننگ شروع کرنی ہے نا، وہ شروع نہیں ہو سکیں گی. تو ایکسلنس از آلویز گڈ، پریپیئرڈنیس از آلویز گڈ، لیکن اتنی تیاری کہ وہ ٹائم ضائع ہو جائے، اتنی تیاری کہ وہ شاید جو ایک اکنامک کلائمیٹ تھا وہ چینج ہو جائے، اتنی تیاری کہ آپ اس میں پیپر سے باہر ہی نہ نکل سکیں. سو وہ بھی ایکسلنس ورسز ایگزیکیوشن جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور رائٹ ٹائم کوئی رائٹ ٹائم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اپنے جو آئیڈیاز ہیں اس کو وہ کاغذوں سے باہر نہیں نکال سکے، کیونکہ ان کو یہی لگتا رہا کہ اچھا ابھی تو یہ سردی بہت آ گئی ہے، ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، ابھی ڈالر اوپر چلا گیا ہے، ابھی فلانی چیز ایسے ہو گئی ہے. سو جو رائٹ ٹائم جو ہے نا، وہ یا تو وہ تھا جو کل گزر گیا، یا رائٹ ٹائم وہ ہے جو آج ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز رائٹ ٹائم. میں اگین یہ جو ساری مطلب بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں، آپ جب دیکھتے ہو تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم کی بہت ویلیو ہے، کہ اگر آپ نے 6 مہینے ضائع کر دیے ایک چیز سوچتے ہوئے، تو وہ رائٹ ٹائم جو ہے وہ شاید کبھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو اس لیے جو ایکسلنس کو چھوڑ کے ایگزیکیوشن جو ہے وہ اپنے فوکس کرنی ہے. اسپیڈ امپورٹنٹ ہے، آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کی جو اسپیڈ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک فاؤنڈر بننا چاہتے ہو اسٹارٹ اپ کا، تو آپ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور. اگر آپ میں ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے تو تب بہت مشکل ہوگا. میں اگر ایک ایسی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں جس میں 200 لوگ کام کرتے ہیں، اور اگر میں اسی وقت فیصلہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو 200 لوگ میرے نیچے کام کرتے ہیں وہ سب کی ایفیشنسی میرے لیک آف ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی. سو ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو ہے وہ، اور اگین بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہر آئیڈیا جو ہے یا آپ کا جو ہر ڈیسیجن ہے وہ بالکل ایکسلنٹ ڈیسیجن ہو. بٹ ہاں، آپ ایک دفعہ ڈیسیجن لو گے، 2 دفعہ ڈیسیجن لو گے، آپ 3 دفعہ ڈیسیجن لے کے غلطی کرو گے، تو تب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ صحیح ڈیسیجن کیسے لینا ہے، اور اپنا ڈیسیجن آپ نے جو لیا اس میں جو غلطی کی اس کو ٹھیک جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اور مطلب اگر ایک چیز اور یہ ہے کہ مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک سکسیس یا فیلئر کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیے فیلئر جو ہے نا، یہ دیر از نو فیلئر. ٹرسٹ می، دیر از نو فیلئر. آپ نے ایک چیز آج کی، وہ نہیں ٹھیک ہوئی، آپ نے اس کو ری تھنک کیا اور آپ نے اس کو دوبارہ سے کیا، تب یہ فیلئر نہیں ہے. اگر آپ نے ایک چیز کی، وہ ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا، تو وہ فیلئر ہے. سو دیر از نو فیلئر. اینڈ مطلب ہے یہ بات میں آپ کو اپنے پوری ایج کے ایکسپیرئنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فیلئر وہ ہوگا جس دن آپ ٹرائی کرنا چھوڑ دو گے. فیلئر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام ابھی کیا، وہ آج نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹرائی کی، وہ نہیں ہوئی، سٹ بیک، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہو. اگلے دن اس کو دوبارہ سے کرو، اس سے اگلے دن اس کو دوبارہ سے کرو. فیلئر اس دن شروع ہوگا جس دن آپ یہ کہو گے نہیں اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. ادروائز دیر از نو فیلئر. میں اپنے بہت ساری چیزوں میں ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں کہ مشکل سے مشکل چیز میں اگر آپ اس کو اپنی جو بھی ایفرٹ ہے اس کو لرننگ میں کنورٹ کر لیتے ہو تو دیر از نو فیلئر. سو یہ کہ جی اسٹارٹ اپ فیل ہو گیا، اسٹارٹ اپ فیل کیوں ہوا؟ اسٹارٹ اپ فیل اس لیے ہوا کہ جب اس نے اپنا پلان بنایا تھا تو اس نے اپنا پلان ٹھیک نہیں کیا تھا. میں بہت سارے
ینگ انٹرپرینور سے جب ملتا ہوں کہ جی میرے پاس یہ آئیڈیا ہے، تو ایک تو 90% کے پاس وہ پیپر کے اوپر نہیں ہوتا، دے ہیو اٹ ان دیئر، مطلب دماغ میں آئیڈیا ہوتا ہے بٹ وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا نا. تو آپ کو اس کو آپ جب اپنی کسی بھی چیز کو لکھ لیتے ہو، اپنے پلان کو میں اگر آپ میرے آفس میں آؤ تو میرا جو ٹیبل ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیپر سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ مجھے جب بھی کوئی چیز مطلب آتی ہے، یاد آتی ہے، تو میں وہ فوراً لکھ لیتا ہوں، اور میں پھر آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو آرگنائز جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. تو آپ جب تک آپ جتنے مرضی اچھے پلانر ہو، بٹ اگر آپ اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو پیپر پہ لکھ کے خود ایویلویٹ نہیں کر رہے، تو آئی تھنک کہ وہ کوئی اور آپ کسی اور سے ضرور ایویلویٹ کراؤ، لیکن جو سیلف ایویلویشن ہے کہ آپ اس کو ریگولر بیسس پہ. اور یہ مطلب اگر میں نے کوئی چیز ڈیولپ کی تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ میں نے ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا، میں نے اس کو لکھا، اور جب میں نے پھر اس کو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اسی آئیڈیا کو ری پروسیس کیا تو وہ بالکل چینج ہو گیا. جب میں نے اس کو تو مطلب یو نیڈ ٹو ایوالو یور تھنکنگ اس کے اوپر جو ہے ٹل دا ٹائم کہ جب آپ کو یہ لگے کہ اب آپ کا جو آئیڈیا ہے آپ کے حساب سے وہ 100% آپ اس سے سیٹسفائڈ ہو. میں اگر آپ کو اس میں اگزامپل اپنی دوں پنک ربن کیمپین کی، تو پنک ربن، آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، میرا کوئی میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری ایک کولیگ تھیں، ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری ہیلپ کرو کہ یہ جو میں چاہتی ہوں کہ ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے اس کو رن کیا جائے. تو میں نے اس وقت تک MBA بھی کیا ہوا تھا، میں اپنا بزنس بھی رن کر رہا تھا، تو میں نے ایک بزنس پلان بنایا پنک ربن کیمپین کا. اور وہ بزنس پلان جو ہے وہ ہم نے 3-4 مہینے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے وہ کیمپین جو ہے اس کو لانچ کی. اچھا، اور جو بزنس پلان تھا وہ بالکل ایک بزنس کی طرح تھا، یعنی کہ فار ایگزامپل پنک ربن کیمپین پاکستان میں ٹریڈ مارک اس کا رجسٹرڈ ہے، اس کا کاپی رائٹ رجسٹرڈ ہے. وہ بالکل اس طرح ہم نے ڈیولپ کی جیسے آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہو، آپ کوئی بھی برانڈ لانچ کرتے ہو. ہم نے اس کو ایک برانڈ کی طرح اس کو لانچ کیا. تو جو اس کا پلان بنایا اس پہ جتنی مطلب بیک اینڈ فورتھ ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا، اور ہم نے وہ کیمپین لانچ کی. اب وہ جو ہم نے کیمپین لانچ کی تو جو پہلی جو تھی ہماری اویئرنیس ڈرائیو وہ میڈیا کے ساتھ تھی، کیونکہ آپ پروڈکٹ لانچ کر رہے ہو تو آپ مطلب میڈیا، ہمیں لگا کہ ہم میڈیا کے تھرو اس کو لانچ کریں. تو وہ یہ ہوا کہ جتنا میڈیا چینل تھا ان سب نے بلیک آؤٹ کر دیا کہ یہ جو بریسٹ کا ورڈ ہے یہ تو ٹی وی پہ لیا ہی نہیں جا سکتا. اب آپ نے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کی، اس کو آپ نے لانچ کیا، اور آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس کو پتہ لگا کہ وہ تو آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کریں؟ تو کیونکہ ہم نے پلان بہت ڈیٹیل سے پہلے بنایا ہوا تھا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پنک ربن کیمپین کا آج سے 23 سال پہلے جب ہم نے پلان بنا کے شروع کیا تھا، وہ پلان ہم آج سے 5 سال پہلے تک اسی پلان کو ہی ایگزیکیوٹ کرتے رہے. تو ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہماری فیل ہو گئی. ہمارے پاس اس کے دوسرا لیول تھا کہ اچھا اب ہم کیا کریں گے. ہم کمیونٹی میں گئے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے انٹریکٹ کریں. اچھا، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ جو پروڈکٹ تھی وہ تھی بریسٹ کینسر اویئرنیس. ہم پرابلم سالو کر رہے تھے، پرابلم بہت کلیئر تھی، اس کا سلوشن بہت کلیئر تھا، اس کی آڈینس بہت کلیئر تھی. ہم جب گراس روٹ میں گئے تو کمیونٹی سے ہمیں ریزسٹنس ملی، ہم پھر جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. اب 2 فیلئر ہو گئے. ہم نے پلان کیا کہ ہم ایک فرق طرح سے اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اپروچ کرتے ہیں، پھر فیلئر ہو گئے. اب ایسی پروڈکٹ اور ایسی آپ ایک
اور یہ بھی آئی ٹیک اٹ ایز اے سوشل انٹرپرائز، مطلب ہے جو پنک ربن جو ہے اس کو ہم نے ایک سوشل انٹرپرائز کی طرح اس کو ڈیولپ کیا. تو کوئی بھی ایسا ماڈل جو کسی بھی انٹرپرائز پہ لاگو ہوتا ہے وہی پنک ربن پہ لاگو ہوا. تیسری چیز کی وہ بھی فیل ہو گئی. تو اصولاً تو پھر اتنے ٹائم کے بعد اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ہاں پنک ربن کیمپین کوئی پیسہ نہیں، بغیر پیسوں کے ایک انٹرپرائز جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں جس میں پیسے بھی کوئی نہیں، کسی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور فیلئر پہ فیلئر ہو رہے ہیں. تو اصولاً تو پہلے 2-3 سال میں اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. اب اس میں ایک اور فرق یہ ہے کہ پیشن بٹ ڈسپیشنیٹ پیشن، کہ یہ کہ آپ اپنے کام کے لیے تو پیشنیٹ ہو لیکن جو آپ اپنا اسٹارٹ اپ بنا رہے ہو وہ ہے تو ریئل نا. آپ نے کوئی ایسی چیز تو نہیں سوچی جو آپ کے علاوہ کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں کرتی یا آپ کے علاوہ اس کی نیڈ ہی کسی کو نہیں ہے. ہاں یہ ہم کلیئر تھے کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پاکستان میں 50% آبادی خواتین کی ہے، اور ان میں سے کتنی آبادی 18 سال سے اوپر کی ایج کی ہے، اور ان میں کتنا رسک ہے بریسٹ کینسر ہونے کا. وی ور ویری کلیئر آن دیٹ. ہماری آڈینس بالکل کلیئر تھی، ہمارا بزنس پلان بالکل کلیئر تھا، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے وہ شارٹ ٹرم. سو فرسٹ 5 ایئرس ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. ہم جس آڈینس کے پاس جاتے تھے وہاں پہ فیلئر ہو جاتا تھا، اور پھر ہم بیٹھ کے یہ دیکھتے تھے کہ آیا ہماری مطلب اس میں بزنس پلان میں کیا غلطی ہے، ہم جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کیا غلطی ہے. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایک ڈفرینٹ مارکیٹنگ پلان بنایا. ہم نے جو اس کی جو مطلب یعنی کہ فار ایگزامپل جو اس کی انٹینسٹی ہے اس ایشو کی، کہ فار ایگزامپل ہر سال 40,000 عورتیں اس سے مر جاتی ہیں، ہم نے اس کے اراؤنڈ بات کرنی شروع کی. تو فرسٹ ٹائم جو جنگ اخبار میں ہیڈ لائن لگی وہ 5 سال کے بعد وہ یہ تھی کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر سے 40,000 خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے. چیز کلیئر تھی، ہماری پروڈکٹ کلیئر تھی، ہماری آڈینس کلیئر تھی، ہمارا بزنس پلان کلیئر تھا. 5 سال کوئی سکسیس نہیں ملی. آج الحمدللہ پنک ربن پاکستان کی ایک ون آف دا لیڈنگ ہیلتھ کیمپین ہے. نہ صرف کیمپین ہے بلکہ لاہور میں پنک ربن ٹرسٹ کا ایک ہاسپٹل اس وقت بن گیا ہے. اس کی اپنی زمین ہے، اس کی اپنی بلڈنگ ہے، اس کا اپنا اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہے. ایک ایسی چیز کا جو 5 سال اس پہ مستقل فیلئر ہوئے. اس کا کوئی سٹاف نہیں تھا، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن آج وہ ایک سکسیسفل انٹرپرائز ہے. تو اگین آپ کی بزنس پلان کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کی آڈینس کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کی ڈائریکشن کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کی کمٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کوئی فیلئر نہیں. دیر از نو فیلئر. اگر میں عام سٹینڈرڈس کے اوپر بات کرتا تو پہلے 10 سال میں پنک ربن میں صرف فیلئر ہی تھا کہ یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ بھی نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ ایوری تھنگ ٹرنڈ اراؤنڈ. ہاں لیکن یہ کہ اس میں یہ بالکل کلیئر تھا کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ اور تھی وہ ایک یونیک پروڈکٹ. جو فرسٹ موور کا جو وہ ہے نا کہ مطلب وی اسٹارٹیڈ بریسٹ کینسر کیمپین ان پاکستان، وی آر دا پائنیئرز آف دیٹ. آج چاہے گورنمنٹ آف پاکستان، چاہے کوئی بھی ادارہ پاکستان میں جو بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ کام کرتا ہے وہ ساری پنک ربن کی فالو کرتا ہے، کہ جو ماڈلز ہم نے بنائے، جو چیزیں ہم نے ڈیولپ کی وہ فالو کرتا. آج وہی ٹی وی چینل جو کہتے تھے کہ جی ہم بریسٹ پہ بات نہیں کر سکتے، اب وہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں وہ اکتوبر میں پراؤڈلی پنک ٹوبر اور
ریبن لگاتے ہیں. وہ کالجز یونیورسٹیز جو کہتے تھے اس پہ اویئرنیس نہیں دے سکتے, آج ہم ہر سال 200 سے زیادہ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو اگین فیلئر, دیر از نو فیلئر پرووائڈیڈ کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہے, آپ کی ٹارگٹ آڈینس کلیئر ہے, آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کے لیے. اور ایک چیز جو اتنے سالوں میں نے سیکھی, آپ بہت سارے اسٹارٹ اپس دیکھو, ان کو کسی کو $3 ملین کی فنڈنگ مل گئی, کسی کو اتنے $1 ملین کی فنڈنگ مل گئی, 2 سال کے بعد بند ہو گیا. کیا وجہ, کیوں بند ہوا؟ ان کے پاس تو پیسے تھے. پیسوں کے بعد بزنس کیوں بند ہو گیا؟ پیسوں سے بزنس نہیں چلتا, پیسوں سے اسٹارٹ اپ نہیں چلتا. میں اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ شروع کے دنوں میں پنک ریبن میں میں لنڈن گیا تو میری وہاں پہ جو اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اس کی بیوی سے ملاقات ہو گئی, اور وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یو کے میں بریسٹ کینسر کیمپین جو ہے اس کو سپورٹ کرتی تھی. تو میں نے ایسے ہی اس کو مل کے کہا کہ جی میں آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو ٹو پاکستان. شی ایکسیپٹیڈ. اب ایسی انٹرپرائز جس کا اپنا آفس نہیں تھا, وہ میرے بزنس کے آفس میں پلیس تھی. ایک ایسی انٹرپرائز جس کے پاس پیسے نہیں تھے, ایک ایسی انٹرپرائز جس کا اسٹاف نہیں تھا, اور ہم نے ایک اتنے بڑے ملک کی فرسٹ لیڈی کو انوائٹ کر لیا پاکستان, اور وہ آ گئی. وہ جب وہ آ رہی تھی نا, اس سے 2 دن پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھ کے ڈر رہا تھا کہ میں نے کہا اگر اس وقت برٹش ہائی کمیشن والے آ جائیں پنک ریبن کے دفتر ہمیں دیکھنے کہ اچھا یار یہ فرسٹ لیڈی آ رہی ہے ہماری, اس کو یو کے میں فرسٹ لیڈی نہیں کہتے وہاں پہ, کیونکہ ان کا پرائم منسٹر کی بیوی کا اس طرح فرسٹ لیڈی کا نہیں ہے, لیکن اگین مطلب پرائم منسٹر کی بیوی آ رہی ہے تو ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ جنہوں نے بلایا ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے. تو وہ تو مطلب میرا اپنا جو فیملی بزنس کا آفس, اس میں پنک ریبن کا کوئی اسٹاف نہیں, پنک ریبن کے پاس کوئی پیسے نہیں, اور ایک مطلب اتنے بڑے ملک کی پرائم منسٹر کی بیوی میری انویٹیشن پہ پاکستان آ گئی. نو دس از دی رسک ٹیکنگ you need to practice if you really want to become a founder of a startup. And again اچھا مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ رسک آپ نے ایسے نہیں لے لینا کہ آپ کو پتہ ہے سامنے دیوار اور آپ کے جی بس میں نے تو بھاگتے ہوئے اس کے پار گزر جانا. نو مطلب آف کورس وہ جو جب ہم نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کے بعد ہم نے پھر پورا اس کا ایک پلان بنایا. شی واز ہیئر فار لائک آلموسٹ 7 days. وی ہوسٹڈ ہر فار 7 days, اور اس 7 days میں ایک پورا ایک پلان بنایا. لیکن اگین مطلب اگر دیکھو میں مطلب اس وقت یہ سوچتا رہتا کہ میں اس کو کہوں وہ مانے گی, آئے گی, نہیں آئے گی. She came. I hosted her in Pakistan for 7 days. And at that time جب کہ پنک ریبن ایک بالکل ایک اپنی انفینسی اسٹیج میں تھی. سو اگین اس کا مطلب یہ ہے. اچھا اور ایک چیز اور پھر یہ سکسیزفل انٹرپرینیور بننے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے, آپ کے بہت کنیکشنز ہیں. نو, بالکل. یہ جتنی میری جرنی ہے اس میں کوئی کنیکشنز کا تعلق نہیں ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ فلانے انکل نے یہ کہہ دیا تو فلانے انکل نے یہ کہہ دیا. نو, اٹس آل بیسڈ آن یور پلان. یور پلان مجھے بلکہ مجھے انفیکٹ یہ لگتا ہے کہ ایز اے انٹرپرینیور میرا فیلئر ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز پلان کی ہے, اس کو ری تھنک کیا ہے, اس کو اچھی طرح سوچا ہے, اور پھر مجھے کسی کو کہنا پڑے کہ اچھا یار یہ فلانا کام جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا, یہ کرنے کی ضرورت ہے.
مطلب آپ کا پلان، ہم نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ ہم پنک illumination کریں، اور ہم نے سوچا کہ ہم مینار پاکستان کی پنک illumination کریں گے. اگین ہمارا مارکیٹنگ پلان تھا. تو 3 سال میں جو اس کا جو ریلیونٹ ادارہ ہے اس کے پاس جاتا رہا. جب میں پہلی دفعہ گیا تو انہوں نے تو انفیکٹ ہمیں ڈانٹ ہی دیا. انہوں نے کہا جی مینار پاکستان صرف گرین ہوتا ہے 14 اگست کو یا 23 مارچ کو، یہ کچھ اور کلر نہیں اس کا ہو سکتا. بٹ اگین آئی ڈیڈنٹ ٹیک دیٹ ریفیوزل، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ اچھا میں فلانے کو کہتا ہوں یا میں فلانے کو کہتا ہوں. میں نے اپنا جو پلان ہے نا اس کو امپروو کرنا شروع کیا. 3 سال کے بعد انہوں نے کہا جی اوکے وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. اب ہم نے جس دن مینار پاکستان کو پنک illuminate کیا، دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جس دن پنک ribbon became headline in all the 8 o'clock نیوز ایز بریکنگ نیوز. سارے چینلز پہ اس دن کی بریکنگ نیوز تھی کہ جی مینار پاکستان ٹرنڈ پنک. ہمارا مارکیٹنگ آبجیکٹو فری. اچھا اب اگین دیکھو نا، مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو 8 بجے کے خبر نامے میں 15 چینلز کے اوپر فری ہیڈ لائن مل گئی. یہ کسی برانڈ کے لیے آپ پے کر کے مجھے لے کے دکھاؤ. بٹ پھر اگین کیونکہ فیلئر نہیں تھا، مجھے پہلی دفعہ انہوں نے ڈانٹا تو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر اس کو پھر کیا. تیسرے سال میں وہ ایگزیکیوٹ ہوا. اور اس کے بعد آئی تھنک کہ شاید ہی پاکستان کی کوئی ایسی بڑی بلڈنگ ہے، وہ مزار قائد ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہ یو نیم اینی بلڈنگ وی ٹرنڈ اٹ پنک. اچھا، اور سب سے مطلب ہم نے فیصل ماسک کو پنک کیا. موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ واز کہ ٹرننگ اے ماسک پنک. بٹ اگین آپ کا پلان، آپ کتنے کلیئر ہو اس کے اوپر. فیلئر کو فیلئر سمجھتے ہو یا اس کو لرننگ سمجھتے ہو، دس از واٹ میٹرز. سو اور ٹائم مطلب ہے کوئی ایسا سکسیس اور فیلئر کی جو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. مجھے لگتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو لرن. مطلب لرننگ کا جو پروسیس ہے نا وہ اٹس اے آن گوئنگ پروسیس. ایز اے انٹرپرینیور آپ کو ہر وقت لرن کرنا. لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ وہ اپنی انٹرپرینورشپ کی کتاب کھول لینی ہے اور اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. ایک دفعہ جب آپ یہاں سے نکل گئے آپ کی کتابیں آپ کے لیے کوئی ان کا وہ نہیں رہ جائے گا. لرننگ ہوئی ہے کہ جو ڈیلی جو مجھے جب ابا جی دفتر لے گئے I was 16. اچھا جب انہوں نے کہا نا کل سے تم نے دفتر آنا ہے، پڑھنا ہے پڑھ لینا، نہیں پڑھنا نہ پڑھنا، مجھے لگا یار یہ تو پارٹی ہوگی. ابا جی کا دفتر ہے، ایک سکسیزفل بزنس ہے، جا کے میں نے ایسے کر کے بیٹھ جانا ہے کرسی پہ اور بس. پھر اس کے بعد تو وہ پتہ یہ لگا کہ یار کالج میں تو 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوتے تھے، تو انٹرپرینورشپ میں تو دن میں 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں تو ہر وقت جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو مطلب آپ کو ریزیلینٹ ہونا ہے، آپ کو ہارڈ ورک کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آنیسٹی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلانا نے یہ بےایمانی کی اور وہ بہت بڑا بن گیا، فلانے نے یہ بےایمانی کی اور وہ بڑا بن گیا، سوری، آنیسٹی کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ پیپر ابھی سائن کر کے دے دیتا ہوں، آپ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ پیپر لے کے آ کے مجھے چیلنج کر لینا. دیر از آنیسٹی کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے. دیر آر شارٹ ٹرم سکسیسز. آپ نے کوئی چیز ڈس آنیسٹی سے کی، وہ وقتی طور پہ ہو گئی. مطلب آئی ہیو سین پیپل کہ جو مطلب ایسے کر کے اوپر گیا بٹ انفارچونیٹلی پھر اس طرح کر کے نیچے گرے. سو آنیسٹ ہونا ہے آپ کو. سب سے پہلے آنیسٹ آپ کو کس کے ساتھ ہونا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے آپ سے آنیسٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک فالس اس میں رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو کسٹمر ہے،
آپ کو اس کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے. آپ کو اپنے کسٹمر سے آپ اس کو بتا کے پرائس بڑھاؤ. آپ یہ نہ کرو کہ اس کو سستا کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں جو ہے وہ مائنس کر دو. آئی کین نیم سو مینی پروڈکٹس جنہوں نے کہ اپنی پرائس کٹنگ کے لیے یا ڈس آنیسٹی کی اپنے کسٹمر کے ساتھ, کسٹمر وہ وائپ آؤٹ جو ہوگی. تو آپ کو اپنے کسٹمر کے ساتھ آنیسٹ ہونا. میں اگین ہمارے ایک ہم شیمپو بناتے تھے, ایک شیمپو, وہ کوئی ارلی 90s تک اٹ واز ویری لیڈنگ شیمپو تھا. تو وہ جس کیمیکل سے ہم بناتے تھے, وہ جو کیمیکل ہے وہ جو اس کی کمپنی جو ہے جرمن کمپنی تھی, وہ کمپنی بند ہو گئی. ہمیں اس کا آلٹرنیٹ اچھے اس کا نہیں ملا, ہم نے پروڈکٹ بند کر دی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ایک انفیریئر کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو کریں. پرائس کی آنیسٹی, ہمارا ایک کمپیٹیٹر ہے ایڈن را کا جو پرکلی پاؤڈر ہے, وی آر الحمد للہ فار مطلب لاسٹ 50 ایئر وی آر مارکیٹ لیڈرز. آج بھی پرکلی پاؤڈر میں ہم مارکیٹ لیڈر ہیں. ہمارا ایک کمپیٹیٹر ہے جس نے پچھلے سال اپنی پرائس جو ہے وہ ہم سے 50 روپے زیادہ کر دی. دس از ڈس آنیسٹ. آپ نے بزنس میں جو ہے وہ پروفٹ لینا ہے, بٹ آپ نے پروفٹ ایسا نہیں لینا کہ جو آپ 200% پروفٹ جو ہے وہ لیں. تو یہ آپ کو اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ آنیسٹ ہونا ہے. ڈسپلن امپورٹنٹ ہے. میں گرمی سردی بارش میں صبح ٹائم پہ آفس جاتا ہوں. میں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسپلن امپورٹنٹ ہے. جو آپ کی موٹیویشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بٹ آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ آپ کو پھر اس بات پہ لے کے چلتا ہے کہ آپ نے اپنی جو جرنی ہے اس کو کتنا سسٹین اور کس طرح سسٹینیبل ایگزیکیوشن میں کرنا ہے. اگر آپ ڈسپلن, سیلف ڈسپلن اگر آپ میں نہیں ہے, تو اگین میں نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے ہیں جو فیل ہو گئے کیونکہ وہ دے ور ناٹ ڈسپلنڈ. اگر آپ کا ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں ہے, اگر آپ جو ہے وہ آپ میں سیلف ڈسپلن جو ہے وہ نہیں ہے. سو مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس لیے کوئٹ نہیں کرتے کہ وہ کام ہو نہیں سکتا, بٹ وہ جو ایک انکمفرٹ جو ہے نا اس چیز کو, اپنے آئیڈیا کو ریئلٹی بنانے کے لیے جو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. جو پروڈکٹ یا سروس ہے وہ کتنی پراپرلی ویل ڈیفائنڈ ہے, اس کا آپ نے کتنا اچھا کمپیٹیٹیو انالیسس کیا ہوا ہے, آپ نے اپنی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو کتنا پراپرلی اسٹڈی کیا ہے, اس کو کتنا سمجھا ہے جس کے لیے آپ وہ سروس یا پروڈکٹ جو ہے وہ دے رہے ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے سوچتے نہیں رہنا, آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے, اور آپ میں یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی ڈیلی فیلئر جو ہیں ان کو سکسیس جو ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے, اس کو لرننگ سے لے کے چلنا ہے. ہارڈ ورک کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے, ڈسپلن کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے, آنیسٹی کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے. اینڈ ایک چیز اور یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ اور چیز میں نے اتنے سالوں میں دیکھی ہے وہ یہ کہ جو اپنا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی امپورٹنٹ. مطلب بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ویسٹ میں جو بہت سارے لوگ جو اپنی مینٹلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں, وہ کیونکہ بہت وہ 2+2 کرتے ہیں نا, بٹ وہ پھر جب ان کا وہ جو پلان سکسیزفل نہیں ہوتا تو جو ہم یہ کہتے ہیں نا, مطلب ہے وہ جب ہم اللہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو وہ جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از اگین دیٹ از ریئل. مطلب ہے وہ میڈیٹیٹ کرنا جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور ہاں ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ. آپ نے بہت اچھا
اپنی انٹرپرائز ڈیولپ کر لی, 10 سال میں آپ کے پاس بہت پیسے آ گئے, بٹ آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا, تو ٹرسٹ می 10 سال کے بعد آج آپ کو لگتا ہے کہ پیسے امپورٹنٹ ہیں, 10 سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ وہ شٹ پیسے تو آ گئے, تو میں تو اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کر لی. تو اگر آج آپ اپنی ہیلتھ پہ کا خیال نہیں رکھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پیسوں کا, انفارچونیٹلی. تو وہ جو اپنی ویل بینگ ہے, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. یس, entrepreneurship is 24/7 365 days, but still with that you need to take care of yourself as well. آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 5 سال میں آپ جا کے گوگل پہ سرچ کرو کتنے سکسیزفل بزنس مین ہیں جنہوں نے سوئسائڈ کمٹ کر لی. اب آپ بظاہر دیکھو, ایک بندہ مرسیڈیز پہ آتا ہے, اس کا 50 کروڑ کا بزنس ہے, اس نے انفارچونیٹلی خودکشی کر لی. کیوں؟ سو جو یور ویل بینگ از امپورٹنٹ. آپ کی صحت, میں اگر مجھے آج یہ موقع ملے آپ کی جگہ پہ بیٹھنے کا, تو جو چیزیں میں صحیح کرنا چاہوں گا ان میں ایک چیز امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ جب اس وقت ماں باپ کہتے تھے کہ اپنے کھانے کا دھیان کرو اور اپنی سونے کا دھیان کرو, تو آئی شوڈ ہیو ڈن دیٹ. کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر آپ واپس جا کے ریورس اس میں نہیں کر سکتے. تو اس سب کے ساتھ انٹرپرینیورشپ میں اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا اور آج سے 20 سال کے بعد آپ کے بینک میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, تو آپ مجھے بتاؤ کہ 10 کروڑ روپے کا آپ کیا کرو گے جب آپ کی اپنی صحت یا آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف, دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ جتنا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تو میں اچھا ایک اور جو یہ ہے کہ دیر از, میں جو بھی گاڑی میں آیا ہوں وہ 2013 کی کرولا ہے. میں نئی گاڑی نہیں چلاتا, میرے پاس پتہ نہیں 10 سال پرانا موبائل ہے. سو مطلب یہ جو شو آف ہے نا, یہ بھی اگین مطلب آپ کی پرائرٹیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب میں ابھی جا کے گاڑی لے سکتا ہوں, میں ابھی نیا موبائل لے سکتا ہوں, بٹ میری پرائرٹی نہیں ہے نا وہ. تو میری پرائرٹی مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر میرے پلانز میں, میرے جو بزنس پلان ہے اس میں مجھے اپنی جو اسپینڈنگ ہے وہ اس طرح کرنی ہے, تو وہ میری پرائرٹی نہیں ہے. اور اگر مجھے کوئی جج کرتا ہے کہ میں پرانی گاڑی چلاتا ہوں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دوز پیپل جو مجھے میری گاڑی سے جج کرتے ہیں. میرے کو موبائل سے مجھے جج کرتا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دوز پیپل, کیونکہ مطلب اگر میری ورتھ جو ہے میری گاڑی یا موبائل سے ہے تو سوری دین پھر تو اس کا مطلب آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی رانگ پیپل. سو شو آف, اگر آپ نے انٹرپرینیور بننا ہے دیر از نو شو آف. آپ کی پرائرٹیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ کو مطلب میرے اگر 3 ایئر گولز میں میری جو پرائرٹیز ہیں اگر وہ کلیئر نہیں ہیں, اور میں آئی نو پیپل, میرے 1-2 فرینڈز ہیں وہ جاب کرتے ہیں, وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, بٹ ان کے گھر میں سب کے پاس نئی گاڑیاں ہیں, وہ ہر سال امریکہ جاتے ہیں, ان کے پاس موبائل فونز نئے ہیں. when I see them I seriously مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگین مطلب آپ کی پرائرٹیز لائف میں کلیئر ہیں. آپ اگر انٹرپرینیور بن رہے ہو پھر سوری آپ کو یہ مطلب مجھے کوئی چان نہیں ہے امریکہ. مجھے پہلی دفعہ امریکہ کا 5 سال کا ویزا ملا, میں امریکہ نہیں گیا. مجھے ساروں نے کہا کہ اگلی دفعہ امریکن ایمبیسی والے ویزا نہیں دیں گے, تم گئے نہیں. وہ میں نے کہا یار میں تو انہوں نے مجھے ساتھ ٹکٹ نہیں دیا نا, میں نے سوچا تھا میں جاؤں گا, میں نہیں گیا. میں اگلی دفعہ جب امریکن ایمبیسی ویزا لگوانے گیا مجھے کاؤنسلر نے کہا کہ آپ کو ہم نے ویزا دیا تھا, امریکہ گئے نہیں. میں نے کہا یار میرا دل نہیں کیا جانے کا. اب مطلب وہ ٹھیک ہے, یہ بڑی ڈیفیکلٹ بات تھی, لیکن اس نے اسٹل میرا اگلا ویزا میرا لگا. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ پرائرٹیز کیا ہے. پرائرٹیز اگر آپ کی یہ ہے کہ جی آپ نے گھومتے رہنا ہے, آپ نے روز جا کے رات کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, آپ نے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے, آپ نے تو اگین وی نیڈ ٹو کیپ آر پرائرٹیز ویری اسٹریٹ.
ایز اے انٹرپرینور آپ کراچی اور پنجاب میں جو ایک میں فرق ہے، میں ہمیشہ سے بڑا پراؤڈ لاہوری تھا، بٹ کچھ عرصے سے اب میں تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کا جو بزنس مین ہے نا، دیٹ دے آر وے اہیڈ فرام اس. مطلب آپ کبھی بھی اس کو ملنے سے اس کی ورتھ کو جج نہیں کر سکتے. لاہور میں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، بٹ انہوں نے بینک سے لون لے کے بڑی سی گاڑی لے لینی ہے اور وہ کر لینا ہے. کراچی میں بزنس مین کے پاس بہت پیسے ہیں، بٹ وہ ایک نارمل جو لائف ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو اگین ایز اے انٹرپرینور یو نیڈ ٹو بی گراؤنڈیڈ. پیسہ جو مطلب فار ایگزامپل کچھ آپ اگر کیس اسٹڈیز پڑھیں جو اسٹارٹ اپس فیل ہو گئے، جن کو 3-4 ملین ڈالر ملے، وہ فیل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا اچھا سب سے پہلے ایک بہت اچھا دفتر ہونا چاہیے، بہت کمال کے لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، مطلب سب ڈائریکٹرس کے پاس برانڈ نیو گاڑیاں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. پتہ لگا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو جس کام کے لیے پیسے لیے تھے بزنس شروع کرنے، مطلب بزنس میں لگانے کے لیے، وہ پیسے ہی نہیں بچے. سو اگین مطلب ہے یہ کہ وی نیڈ ٹو بی گراؤنڈیڈ، وی نیڈ ٹو سکسیس. شروع میں تو لگتا ہے کہ پیسہ سکسیس ہے، بٹ جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو پھر سکسیس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. سکسیس اور بھی چیزوں میں آپ کی اپنا سکون، آپ کا ذہنی سکون بہت بڑی دولت ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، غلط مین سے آپ نے پیسے کمائے ہیں، آپ کو کبھی ذہنی سکون نہیں ہو سکتا. اس ذہنی سکون نہ ہونے سے آپ کو مختلف طرح کی بیماریاں ہو جائیں گی. آپ نے غلط طریقے سے پیسے کمائے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ رحم کرے ایسا ایشو، آپ کے کوئی بچے کے ساتھ اللہ رحم نہ کرے کوئی، مطلب اور ایسی چیزیں. تو ایک تو سکسیسفل ہونا جو ہے اس کو تھوڑا سا براڈر ٹرم میں، اگر آپ سکسیزفل لوگوں کی مطلب جن کو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے اور سکسیزفل ہو گئے، ان کی اگر لائف کو تھوڑا سا آپ جا کے دیکھنا شروع کرو گے نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ مطلب ہے وہ پیسے کے ساتھ وہ کتنی بڑی آزمائش کا شکار ہے. تو یہ تو اچھا. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ایسے نہیں کہ آپ نے ایمانداری سے آج کام شروع کیا اور آپ 2 مہینے 6 مہینے 5 سال میں سکسیزفل ہو گئے. مطلب یہ پنک ریبن کے لیے بھی مطلب ہمیں 20-23 سال ہو گئے آج اس کیمپین کو. پہلے 10 سال میں کوئی سکسیس نہیں تھی. تو مطلب یہ کہ جو آپ اچھا، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے ریئلائز کی وہ یہ ہے کہ آپ نے سکسیس کے لیے پریپیئرڈ رہنا ہے. دیکھیں آپ کی جو سارے انڈیکیٹرز ہیں نا کہ آپ کی اسکل، آپ مستقل اس کو پالش کر رہے ہو، آپ اپنی ایبلٹیز کو بہتر کر رہے ہو، آپ اپنی ہیلتھ اور ویل بینگ کو بہترین رکھ رہے ہو. آپ نے یہ کوشش کرتے رہنا ہے اور آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو، آپ ڈسپلن سے کام کر رہے ہو.